انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج ایئر بیس ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پاک بھارت جنگ شروع، انڈین میڈیا کی چیخیں نکل گئیں۔ پاکستان نے راجستھان ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالنے کی فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق پاکستان نے فوجی ایئر بیس پر ہائی الرٹ جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو خدشہ ہے کہ ایک بار پھر مودی سرکار فیک سرجیکل اسٹرائیک کا بہانہ بنا سکتا ہے اور پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب راجستھان ایئر بیس ہائی الرٹ ہے بھارت کی جانب سے، کیونکہ وہاں پر بھی بہت بڑا خدشہ ہے۔ بھارت کی آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں شدید بمباری، پاکستان کے متعدد فوجی زخمی۔ پاکستان نے اپنے ٹیکٹیکل ہتھیار چلانے کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے درجنوں ہٹلرز ہائی الرٹ۔ ساتھ ہی بھارتی فوجی جہنم واصل، پاکستان کا تاریخ کا بڑا حملہ، بھارت کی چیخیں نکال دیں۔ پاکستان نے بھارتی سفارتکار کے سینئر ترین سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بھارتی قابض افواج LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بے حسی پر مبنی اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ دکھائی دیتی ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافہ کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے، تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والے جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کے واقعات کی تحقیقات کرائے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر کو لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور دیگر پر بریفنگ دی گئی اور آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈرز نے کہا جا رہا ہے کہ مغربی سرحد کے ساتھ باڑ لگانے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے مطابق LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا
اور تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت اور ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ابھی تک ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستانی فوج ہمہ وقت تیار بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سکردو ایئر بیس پر اپنے طیاروں کی گھن گرج نے پورا ماحول گرما دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی طرف سے جنگ کا دبل بج چکا ہے۔ پاکستان نے بھارتی سفارتخانے کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہر وقت بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا اگر بھارت باز نہ آیا اور بھارت نے اگر جارحیت جاری رکھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستانی فوج اور بھارتی فوج تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے ایک فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بتائیں گے کہ شہباز شریف نے کیوں پاک فوج کو بھارت کے خلاف فری ہینڈ دے دیا ہے۔ پاک فوج نے مودی کی فوج کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ پاکستان فضائیہ کے طیاروں نے کشمیر اور گلگت میں پرواز کر کے پورے بھارت میں کوہرام مچا دیا ہے۔ نریندر مودی اپنی فوج کا قاتل اور ملک کا غدار قرار۔ پاکستانی فوج کا خفیہ استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے ساحلوں پر بھاری اسلحہ اور جنگی سامان نصب کر دیا۔ پاکستان کے سلامتی ادارے ایک بار پھر بھارتی فوج کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں گھس کر مارنے کا دعویٰ کرنے والی فوج کا ساتھ قریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سپاہ سالار نے بھارت کو 27 فروری کے دن یاد دلاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر نیا سرپرائز دینے کے خوش آمدید کہہ دیا۔ اس کے علاوہ فوجی جنگی مشقوں نے بھارتی فوج کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارتی سرحد کے قریب پاکستانی جنگی طیاروں کی گھن گرج نے پورے بھارت میں کوہرام مچا دیا۔ راجستھان اور پاکستان کے نژاد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر پاکستانی فوج کا بڑا ایکشن سامنے آ چکا ہے۔ بھارتی عوام نے نریندر مودی پر عدم اعتماد کا اعلان کر دیا ہے۔ لداخ میں شکست کھانے کے بعد اب مودی کو پاکستان کے خلاف لالے پڑے ہوئے ہیں۔